ایک سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک 100 سال کا بوڑھا مچھیرا رہتا تھا۔ وہ بالکل اکیلا رہتا تھا، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اس کی ساری زندگی بنا شادی کے گزر گئی تھی۔ اسے کسی نے اپنی بیٹی بھی نہ دی، وہ صرف مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ آج بھی شمس الدین 2 مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ رات ہوئی، وہ اپنے بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ رات کے آخری پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ شمس الدین، جس کے گھر پر کبھی کوئی زندگی میں نہیں آیا تھا، رات کے اس پہر دروازہ کون کھٹکھٹا رہا تھا؟ شمس الدین نے لیٹے لیٹے بولا، کون ہے دروازے پر؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا اور لگاتار دروازہ باہر سے کوئی کھٹکھٹائی جا رہا تھا۔ شمس الدین جیسے ہی غصے سے اٹھا، اس نے دروازہ کھولا اور وہ اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ 3 خوبصورت لڑکیاں شہزادیوں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ شمس الدین نے اپنی دونوں آنکھیں ملی اور حیرت سے ان کو دیکھتا رہا۔ شمس الدین بولا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو اور کیوں اس پہر میرا دروازہ اتنی زور سے کھٹکھٹائی جا رہی ہو؟ شمس الدین ان سے کوئی اور سوال کرتا اور اتنے میں تینوں لڑکیاں گھر کے اندر داخل ہو گئیں اور شمس الدین ان کو دیکھتا رہ گیا اور بولا، میری اجازت کے بغیر تم اندر کیسے آ سکتی ہو؟ تم میں کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ تم جوان تینوں لڑکیاں اور ایک بوڑھے کے گھر پر داخل ہو گئی۔ شمس الدین بولا، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیوں تم یہاں اس پہر آئی ہو؟ لڑکیاں بولی، ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے۔ تینوں لڑکیاں بولی، ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیجئے، آپ جو چاہو گے ہم وہ کریں گی۔ شمس الدین بولا، میں تمہیں کوئی ایسا ویسا بوڑھا آدمی لگتا ہوں؟ تم تینوں نوجوان لڑکیاں ہو اور میں اکیلا بوڑھا آدمی یہاں رہتا ہوں۔ تمہارا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ لڑکیاں بولی، پہلے ہمیں گھر کے اندر آنے دیں، ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، پھر ہم آپ کو سب بتا دیں گے۔ شمس الدین غصے سے بولا، ہرگز نہیں، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ ایک لڑکی جیسے ہی اندر داخل ہوئی اور بوڑھے کے قدموں میں گر گئی اور بولی، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ صرف ہمیں بچا سکتے ہیں۔ شمس الدین بولا، میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں رہا ایک بوڑھا آدمی جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں۔ لڑکیاں بولی، آپ ایک دفعہ صرف ہاں کر دیں، ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ بوڑھا آدمی ان کے بے حد اصرار پر مان گیا اور دل ہی دل میں بہت پریشان ہوا کہ آخر یہ مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہیں، رات کے اس پہر یہ مجھ سے کیا لینا چاہتی ہیں۔ دل ہی دل میں بوڑھا سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور دوسری نوجوان لڑکی بوڑھے کے نزدیک آ گئی۔ بوڑھے کے پاس آ کر بوڑھے کو زور سے چمٹ گئی۔ بوڑھا زور سے چلایا، پیچھے ہٹو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ دور ہٹو مجھ سے۔ وہ لڑکی بولی، مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بوڑھا اس کی یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا پاگلوں کی طرح۔ بوڑھا بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں بوڑھا اور تم اتنی جوان، کیا تم مجھ سے مذاق کر؟ بوڑھا بولا، جوانی میں مجھے کسی نے اپنی بیٹی تک نہ دی، اب میں 100 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم شہزادی جیسی مجھ سے اب شادی کرنا چاہتی ہو۔ تیسری لڑکی بھی دوڑتی ہوئی آئی اور بوڑھے کو کمر سے دبوچ لیا اور کہا، میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بوڑھا یہ سن کر اور حیران ہو گیا، وہ ابھی پہلے ہی ان کی باتوں سے نکلا نہیں تھا کہ اس نے بھی یہ بات کہہ دی۔ بتاؤ کیا چال ہے اس کے پیچھے تمہاری؟ لڑکی نے کہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اتنے میں بوڑھا اسے منع کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے بھاگی دوسری لڑکی بوڑھے کو آ کے چمٹ گئی۔ بوڑھا بولا، تم کیا میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ اتنا عجیب مذاق؟ لڑکیوں کے بے حد اصرار پر بوڑھے کو انہوں نے مجبور کر دیا اور بوڑھا اس کچے گھر کے کمرے میں 100 سال کا بوڑھا اور شہزادیوں جیسی لڑکیوں کی عجیب و غریب شادی ہو گئی اور وہ تینوں ایک ہی کمرے میں سو گئے۔ بوڑھا شخص جب صبح اٹھا اور اپنی کشتی لے کر سمندر کی لہروں میں چلا گیا، ہر سمندر کی لہر اسے یہی کہہ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کیوں مجھ سے انہوں نے شادی کی؟ وہ اور کشمکش میں چلا گیا، کیا میں مچھلیوں کا شکار کرنے والا آج خود ان کے شکار میں آ گیا؟ بوڑھا سارا دن یہی سوچتا رہا اور تھک ہار کر واپس آ گیا۔ بوڑھا لڑکیوں سے بولا، میں بہت غریب ہوں،
اور میں تمہیں کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں تمہیں نہیں کھلا سکتا۔ لڑکیاں بولی ہم بھوکی رہ لیں گی۔ بوڑھا جیسے ہی تھک ہار کر چارپائی پر لیٹا اور وہ کچی نیند سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے اپنی تھوڑی سی آنکھ کھولی کہ جیسے لگے کہ میں سو رہا ہوں۔ وہ دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ بوڑھے کی سانسیں تھم گئی۔ پہلی لڑکی جو اس کے پاس آئی، اس نے اپنی کلائی کی چوڑی توڑی اور کلائی پر ماری۔ اس پر جو خون نکلا اس بوڑھے شخص کے پاؤں کے تلوے پر لگا دیا۔ شمس الدین کا دل دہل گیا۔ اس نے ایک سانس تک نہ لی، آنکھیں بند کر کر پڑا رہا۔ یہ کون ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ کیا مجھ پر یہ کوئی جادو ٹونا کر رہی ہے؟ صبح اس کا جواب ضرور مانگوں گا۔ بوڑھا پھر صبح اٹھا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ سمندر کی لہروں میں جا کر صرف یہی سوچتا رہا، آخر میرے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا مجھ پر یہ کوئی جادو ٹونا کر رہی ہیں یا مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں؟ آخر یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہیں؟ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ سوچ کر تھک ہار کر پھر بوڑھا شخص واپس گھر آ گیا اور اپنی چارپائی پر تھک ہار کر لیٹ گیا اور کچی نیند پھر سو گیا۔ اسے پھر ایسا لگا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ دھیمے پاؤں کی آہٹ سے اسے پتہ چل گیا۔ دوسری لڑکی جو اس کے پاس آئی، اس نے بھی اپنی کلائی کی چوڑی توڑی، کلائی پر ماری اور اس پر جو خون نکلا اس بوڑھے شخص کے پاؤں کے تلوے پر لگا دیا۔ اس دفعہ لڑکی نے دوسرے پاؤں کے تلوے پر لگایا۔ بوڑھے کی سانسیں رک گئی۔ وہ بنا ہلے یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ضرور مجھ پر۔ جیسے ہی وہ صبح اٹھتا، اپنے پاؤں دیکھتا، نہ وہ کوئی خون ہوتا نہ کوئی ثبوت، اور وہ سوچتا میں کیسے ان سے پوچھوں، نہ میرے پاؤں پہ کوئی خون ہے نہ ہی کوئی ثبوت ہے میرے پاس۔ بوڑھا شخص پھر صبح اٹھا اور اپنی کشتی پکڑی اور نکل گیا سمندر کی لہروں میں۔ جیسے ہی جال پھینکتا اس کے ذہن میں یہی آتا کہ یہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایسی کشمکش میں وہ روز چلتا۔ شمس الدین نے آج طے کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں ان کا راز دیکھ کر ہی رہوں گا، آخر یہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تیسری رات بوڑھا اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ اس بار اس نے سونے کا ناٹک کیا۔ آخری پہر تیسری لڑکی آئی، لیکن اس بار کچھ اور ہوا۔ اس نے اپنی زبان نکالی، بوڑھے کے دونوں پاؤں کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا۔ شمس الدین کی رگوں سے خون نہیں، برف دوڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ چیخ اٹھے، لیکن اندر سے کچھ کہتا رہا، رہنے دے، پہلے یہ مزہ تو چکھ لیں۔ وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، نہ کوئی حرکت کی نہ کوئی سانس لی۔ صبح وہ اٹھا، بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے غصے سے، ڈر سے تینوں لڑکیوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ تینوں وہ معصوم چہرے لے کر آئیں۔ بولا، میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جو تم راتوں کو میرے ساتھ کرتی ہو۔ تم ضرور کوئی جادوگرنی ہو، ورنہ ابھی دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ ان میں سے ایک لڑکی بوڑھے شخص کے پاس آئی اور چمٹ گئی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ ہمارے سرتاج ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیوں ایسا کریں گی؟ اسی طرح تینوں بوڑھے کے نزدیک آ گئیں اور بوڑھے کو کہنے لگیں، ہم آپ کی بیویاں ہیں اور آپ ہمارے سرتاج، ہم آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ کو ضرور ہم سے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بوڑھا بولا، جھوٹ مت بولو، میں سب جانتا ہوں، تم جھوٹ بول رہی ہو میرے ساتھ، مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم لوگوں کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میں تم لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بوڑھا زور سے چلایا اور لڑکیوں کو باہر نکال دیا۔ لڑکیاں بھاگی آئیں اور بوڑھے کے قدموں میں آگے گر گئیں اور بولی، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گی، لیکن ہمیں گھر سے مت نکالیں، ہمیں گھر میں رہنے دیں۔ لڑکیاں بولی، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، آپ ایک بڑے آدمی بن جائیں گے، ہمیں بس اپنے گھر سے مت نکالیں اور ہمارے ساتھ صرف آخری رسم ایک دفعہ کر لیں۔ بوڑھے کو یہ سب باتیں بہت عجیب و غریب لگ رہی تھیں، لیکن اس نے پوچھا، کون سی رسم؟ کیسی رسم؟ شمس الدین نے سوچا، چلو آخری بات بھی مان لیتا ہوں ان کی، پھر آخرکار ان لڑکیوں سے جان تو چھوٹے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان لڑکیوں کو سمندر کی طرف لے گیا۔
تینوں لڑکیاں سمندر کے کناروں پر لیٹ گئی اور بوڑھے شخص سے بولا، ایک مٹھی میں پانی لو اور ہمارے چہروں پر ایک ایک کر کے ڈال دو۔ بوڑھا شخص سن کر یہ حیران تو ضرور ہوا، لیکن اس نے ایسا ہی کیا۔ پہلے مٹھی میں پانی لیا سمندر کا اور پہلی لڑکی کے منہ پر ڈال دیا۔ پھر اس نے ایک دفعہ پھر پانی لیا اور دوسری کے چہرے پر ڈال دیا۔ پھر تیسری دفعہ لیا اور تیسری کے چہرے پر ڈال دیا۔ جیسے ہی تیسری لڑکی کے منہ پر پانی چھینٹا تو دور سے دیکھا کہ ایک خوبصورت بادشاہ کپڑوں میں اسی طرف آ رہا تھا جہاں شمس الدین ان 3 لڑکیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ لڑکیوں نے جب یہ دیکھا تو بھاگی وہ اس شخص کی طرف چلی گئیں۔ تینوں لڑکیاں اس شخص سے لپٹ گئیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ شمس الدین دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ اس شخص نے تینوں لڑکیوں کو گلے لگا لیا اور ایسے رونے لگے تھے جیسے صدیوں سے یہ بچھڑے ہوئے ہوں۔ شمس الدین دور کھڑا بس یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تینوں لڑکیاں بولیں، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی جان بچائی ہے اور یہ وہی ہے جس نے ہماری جان بچائی ہے۔ شمس الدین دیکھتا رہ گیا۔ لڑکیاں بولیں، ہم ان کا کبھی بھی احسان نہیں بھول سکتے۔ نظام الدین دل ہی دل میں سوچ کر یہ گھبرا رہا تھا کہ میں نے کس کی جان بچائی ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور کہنے لگا، میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شمس الدین اس سے پہلے کہ ان سے کچھ پوچھتا دوسری طرف سے دیکھتا ہے کہ کنارے سے ایک بڑی کشتی جو سپاہیوں سے بڑھی ہوئی تھی، ایک طرف شمس الدین کو بٹھایا اور دوسری طرف بادشاہ کو کرسیوں پر بٹھایا اور کشتیوں میں لے گئے۔ ایک طرف تینوں لڑکیاں شہزادیوں کی طرح دوسری کشتی پر بیٹھی جا رہی تھی خوشی خوشی۔ شمس الدین آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہا تھا، آخر یہ کون لوگ ہیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ شمس الدین جیسے ہی پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے۔ دیکھتا کہ یہ شخص کا کیوں اس طرح استقبال کر رہے ہیں۔ وہ ایک اونچی چیئر پر شمس الدین اور بادشاہ کو بٹھا دیتے۔ شمس الدین نے ہمت کر کر ان سے پوچھنا شروع کیا، آخر آپ کون لوگ ہیں اور مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہیں؟ پھر تینوں شہزادیوں نے باری باری جواب دیا۔ کہنے لگی، ٹھہریں ابو جان، ہم خود بتاتی ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے ایک بادشاہ اور اس کی 3 چھوٹی بیٹیاں کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ وہ تینوں بہت چھوٹی تھیں۔ بادشاہ سمندر کی لہروں میں ان بچیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی کشتی آئی جس میں ایک 100 سال کا مچھیرا اور ایک جوان خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بادشاہ کی تینوں بیٹیوں نے دیکھا تو کہا، ابو جان، یہ کون ہے؟ یہ اتنا بوڑھا آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک اتنی نوجوان لڑکی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، لیکن ٹھہرو میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کی کشتی روکی اور پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو اور یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ اتنے میں تینوں لڑکیاں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ بادشاہ بھی زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تو بوڑھا ہے، تمہیں جوان لڑکی کہاں سے مل گئی؟ بوڑھے کی بیوی کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی، جو کہ وہ ایک کالا علم رکھنے والی خاتون تھی۔ اس نے وہیں کھڑے ہوئے ایک منتر پڑھا اور بادشاہ پر پھونک دیا۔ بادشاہ اسی ٹائم جانور بن گیا اور سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ پھر اسی لڑکی نے بادشاہ کی تینوں لڑکیوں سے کہا، اس لڑکی نے بادشاہ کی لڑکیوں سے کہا، تم لوگوں نے میرا مذاق اڑایا ہے، تم لوگوں کو بھی اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تمہارے ابا کا جادو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک تم جوان نہیں ہو جاتی، اور جوان ہو کر تم جب تک 100 سال بوڑھے آدمی مچھیرے سے شادی نہیں کر لیتی، تمہارا باپ واپس نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح ایک دن یہ تینوں لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں اور ان کو ایک مچھیرے سے شادی کرنی ہوتی ہے، جو کہ یہ مچھیرا یہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے اور یہ شہزادیاں یہ تینوں لڑکیاں ہیں۔ اور پھر یہ اپنے باپ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ گئیں۔ آج کی یہ کہانی کس کس کو پسند آئی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور کس نے اس کہانی میں کیا سیکھا ضرور بتائیے گا۔